السلام علیکم ناظرین، میں نے آپ کو کال والے ویلاگ میں بتایا تھا کہ سپریم کورٹ کی سماعت یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی سماعت آج ہونی تھی۔ آج 24 اگست ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ کلیم کر رہے تھے کہ آج عمران خان صاحب کی رہائی متوقع ہے، بلکہ یقینی ہے، کیونکہ دلاور کا جو فیصلہ تھا وہ بوگس تھا اور جعلی تھا اور نا انصافی پر مبنی تھا۔ تو آج 24 اگست کو جو ہے لوگ کلیم کر رہے تھے کہ اس اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ اڑا دینا ہے، کیونکہ کل سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ایڈمٹ کیا تھا کہ دلاور کا فیصلہ غلط تھا، جلد بازی میں تھا، اور سپریم کورٹ نے یہ بھی ریمارکس پاس کیے کہ کیا دلاور کو جو اس نے غلطی کی ہے اس کو سدھرنے کا موقع دینا چاہیے، یعنی کہ دوبارہ پھر اس کی طرف دوبارہ سماعت کے لیے یہ کیس بھیجا جائے کہ اور پھر اندازہ لگایا جائے، یا پھر ایک اور فیصلہ کرایا جائے کہ کیا توشہ خانہ کیس والا جو معاملہ تھا یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے۔ ساری باتیں چھوڑیں، نچوڑ اس کا یہی ہے کہ عمران خان صاحب کا معاملہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے لٹکایا جائے۔ آج پھر دوڑیں لگیں لطیف کھوسہ صاحب، جس کا یوتھ پر عمران خان صاحب پر یہ احسان ہے کہ جو سپریم کورٹ گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، پھر سپریم کورٹ گئے، پھر ہائی کورٹ گئے، اسی طرح وہ چکر لگاتے رہے۔ اور جب وہ لاسٹ بار اسلام آباد ہائی کورٹ جا رہے تھے تو اس وقت وہ کافی مایوس نظر آ رہے تھے، جس سے یہ نظر آ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے رویے سے لطیف کھوسہ صاحب جو ہے وہ خوش نہیں ہیں۔ دیکھیں، جب عدالتیں خود کہہ رہی ہیں کہ جو صاحب کا فیصلہ ہے دلاور صاحب کا یا ٹرائل کورٹ کا وہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں کچھ فالٹ ہے، غلطیاں ہیں، تو پھر اس کو تو 30 سیکنڈ کے اندر اندر ہی جج صاحب یہ کہہ کر اس کو معطل کر دیتے، خارج کر دیتے اس کی سزا کو جو دلاور صاحب نے دی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کچھ چیزیں وہی ہوئی ہیں انہونی کہ باہر کچھ گاڑیاں نظر آئی ہیں، کچھ طاقتور لوگ نظر آئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اشارہ ہے کہ معاملے کو جتنا بھی ہو سکے لٹکایا جائے۔ باہر بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ہمارے جو انگلینڈ کے سفارتکار ہیں وہ نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے، ملک کا نظام چلا کون رہا ہے، پی ڈی ایم کی حکومت چلی گئی ہے، لیکن اب کیا توقع بنتی تھی کہ ہمارا جو سفارتکار ہے وہ نواز شریف ایک مجرم، مفرور اور اشتہاری سے ملاقاتیں کرتا پھرے، اور کس چیز کی وہ انسٹرکشن لے رہا ہے، کس چیز کے وہ جو ہے نا اس سے مشورے کر رہا ہے۔ سماعت جو ہے عمران خان صاحب کے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں تھی۔ سپریم کورٹ نے پہلے کہا تھا کہ ہائی کورٹ فیصلہ کرے، اس کے بعد ہم کریں گے۔ میں جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ توشہ خانہ کیس کا جو فیصلہ دلاور نے دیا تھا اس کو انہوں نے غلطی قرار دیا ہے، دونوں ججز نے، عامر فاروق صاحب نے بھی اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے بھی۔ تو پھر معاملہ لٹکانا، کل تلک پرسوں تلک کیس ملتوی کرنا، سماعت ملتوی کرنا، دوبارہ سماعت ادھر جاؤ ادھر جاؤ، یہ پھر اس چیز کی سمجھ آ رہی ہے کہ پھر ان کو کچھ نہ کچھ تو ہے جو کنٹرول کر رہی ہے۔ کل تک سماعت جو ہے وہ ملتوی ہو چکی ہے، وکلاء کی جانب سے شدید جو ہے مزاحمت کی گئی ہے۔ وکلاء نے یہ بھی کہا کہ سماعت جو ہے آج ہی کریں، چاہے لیٹ کریں، 3 بجے، 4 بجے، 5 بجے، 6 بجے، لیکن آج ہی کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ دلاور کا ٹھیک تھا تو آپ فیصلہ دیں، اگر سمجھتے ہیں کہ وہ ناانصافی تھی تو عمران خان صاحب کو ریلیف دیں، سزا جو ہے اس کو کالا دم قرار دیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور ہمیں لگتا ہے کہ جسٹس عامر صاحب کو شیر افضل مروت صاحب کے سامنے جو ہے نا پیش کرنا چاہیے، یا ان کے سامنے شیر افضل مروت صاحب کو پیش ہونا چاہیے، پھر ہوگی گرما گرم بحث۔ اور معاملہ بھی ہے کہ صدر عارف علوی نے چیف الیکشن کمیشن کو خط لکھا تھا کہ فلاں ڈیٹ کو جو ہے الیکشن کرائے جائیں، لیکن اس نے صدر عارف علوی صاحب کا جو ہے حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے۔
انہوں نے اپنا موقف اپنایا ہے کہ صدر جو ہے الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے سکتا۔ جب قانون میں تبدیلی ہوئی، امینڈمنٹ ہوئی، تو اس میں یہ اختیارات صدر سے جو ہے وہ واپس لے لیے گئے ہیں۔ تو اب یا تو صدر صاحب قانون نہیں جانتے، جاہل ہیں، یا پھر الیکشن کمیشن، اور الیکشن کمیشن وہ ہے جس نے 12 فیصلے عمران خان صاحب کے خلاف دیے، اور 12 کے 12 اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے ان کے فیصلوں کو اوور رول کیا، کالا دم قرار دیا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا الیکشن کمیشن سچا ہے یا پھر صدر عارف علوی صاحب ٹھیک ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب کے یک طرفہ چیزیں عمران خان صاحب کے خلاف جا رہی ہیں، یہ تو پھر اگر عمران خان صاحب آ گئے اقتدار میں تو اس کا ضرور حساب لیں گے۔ جو ظلم ہوا، بربریت، ناجائز مقدمات اور چادر اور چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ پامال کیا گیا، فنڈامنٹل جو رائٹس ہوتے ہیں ان کی وائلیشن بھرپور طریقے سے کی گئی، اور اس کو ڈیفائنڈ بھی کیا گیا کہ ہم نے ٹھیک کیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے انشاءاللہ عمران خان صاحب آ گئے تو اس کا جو ہے ضرور حساب لیں گے۔ الیکشن کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن نے صدر عارف علوی کو جواباً خط لکھا ہے، اس میں انکار کیا گیا ہے صدر عارف علوی کا حکم ماننے سے۔ تو پھر الیکشن کمیشن کے خلاف کچھ درخواستیں ہیں وہ سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی ہیں، تو میں وہ آپ کو جو ہے وہ سنانا چاہتا ہوں۔ کیا ایپلیٹ فورم کی موجودگی میں اجلاس منعقد کیا جا سکتا تھا؟ کیا نگران حکومت 90 دن سے زیادہ برقرار رہ سکتی ہے؟ یہ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے۔ کیا الیکشن کمیشن 90 دن میں الیکشن کا آئینی حکم نظر انداز کر سکتا ہے؟ درخواست۔ کیا آئینی حکم نظر انداز کر کے حلقہ بندیاں شروع کی جا سکتی ہیں؟ پر وقت الیکشن کرانے کے لیے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست جو ہے یہ درخواست دائر کی گئی تھی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور درخواست گزار نے وکلاء اور شاہد کمال چودھری امجد کے ذریعے آئینی سوالات اٹھائے ہیں۔ کیا مشترکہ مفادات کونسل کا 5 اگست 2023 کا اجلاس آئینی تھا؟ درخواست گزار۔ یہ تھے وہ نکات جو درخواست میں اٹھائے گئے ہیں۔ ایک اور بھی خوشخبری ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف یا تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان ہے بلہ بیٹ، اس کے خلاف جو ہے نا الیکشن کمیشن نے ایکشن لیا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ تحریک انصاف نے نہیں کرائے، تو لہٰذا جو اس کا نشان ہے بیٹ وہ الیکشن کمیشن واپس لے سکتا ہے یا لے لیا جائے گا۔ آج جو ہے اس کے حوالے سے کیس میں سماعت تھی، کیس لگا اس کا، تو وہ الیکشن کمیشن نے اپنا کیس واپس لیا، درخواست واپس لی، تو دوبارہ وہ جو بیٹ ہے بلہ وہ تحریک انصاف کو جو ہے ایشو کر دیا گیا ہے۔ اب آنے والے جو الیکشن ہوں گے اس پر جو ہے نا تحریک انصاف لڑ سکے گی۔ ماحول کافی آج گرما گرم تھا اور بھاگ دوڑ بھی بہت ساری ہوئی ہے، اور جو سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا رویہ تھا بظاہر تو یہی لگتا ہے، ہم اس پر تجزیہ ہی کر سکتے ہیں، رویے سے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے حق میں یا اس کو ریلیف فی الوقت ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ یہ ڈیلے کرنے کی وجہ میں آپ کو بتا دوں تاکہ مزید جو چونکہ 180 پلس کیسز ہیں تو عمران خان صاحب کیسز میں پیش ہو نہیں رہے۔ اب مذاق دیکھیں پاکستان کی جوڈیشری کا کہ عمران خان صاحب اگر کوئی کیس ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پیش کرو۔ اب عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اب اس کو جو پروٹیکشن ہے وہ عدالتیں دے نہیں رہی تاکہ ان کو پروٹیکشن دے کر جو ہے عدالتوں میں پیش کیا جا سکے۔ اب ان میں جو ہے ضمانتیں ہیں وہ منسوخ کی جا رہی ہیں اور وارنٹ جو ہیں اس کے عمران خان کے نکالے جا رہے ہیں۔ اب اس کیس میں اگر عمران خان صاحب کی ضمانت ہو بھی جاتی ہے، اس کے خلاف سزا جو ہے وہ کالا دم ہو بھی جاتی ہے، تو عمران خان صاحب باہر آنے والے نہیں ہیں فی الوقت۔ یہ میرا انالائسس ہے، یہ میرا اندازہ ہے، چونکہ مزید جو 20-25 کیسز ہیں اس